بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، کافی تحقیقاتی مطالعہ کرنے کے بعد آج یہ ویڈیو بنانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے یہ ویڈیو کافی کارآمد ثابت ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کروں، میری ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ 100% کنفرم بات ہے کہ نواز شریف 15 سے 25 بلین ڈالر لے کر پاکستان واپس آئے ہیں۔ 2 سے 3 سالوں کے اندر اندر کیا ہونے والا ہے؟ کیا نواز شریف پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنے آئے ہیں، یا پھر بیرونی طاقتوں کو پاکستان کی غریب عوام پر ترس آ گیا ہے؟ جی نہیں ناظرین، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شنید ہے کہ نواز شریف کو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ خصوصاً امریکہ اور برطانیہ سے یہ خاص ڈیل کر کے واپس لایا گیا ہے۔ سب سے پہلے خان کی حکومت گرائی گئی، پھر 16-17 مہینے خوب مہنگائی کی گئی، ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال بھی خراب کی گئی۔ پھر اس کے بعد نواز شریف کو ایک وسیلہ بنا کر پاکستان واپس لایا گیا۔ وہ ملینز آف ڈالر لائے گا۔ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے اپنا کاروبار سمیٹ کر جا چکی، وہ واپس آئیں گی۔ سعودیہ، قطر، UAE بھی سرمایہ کاری کریں گے۔ IMF، ورلڈ بینک، امریکہ، برطانیہ بھی قرضے اور امداد دیں گے۔ یوں پاکستان کے بھوک سے مرتے عوام کو جب کچھ ریلیف ملے گا تو وہ سکون کی سانس لیں گے اور خاموشی سے بیٹھ جائیں گے۔ ان کو اس بات سے کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ ان کی آزادی اور خود مختاری کو بیچ دیا گیا ہے۔ اب یہاں آپ کے مائنڈ میں 2 طرح کے سوال آئیں گے۔ ایک یہ کہ کیا وہ ملینز آف ڈالر فری میں لائیں گے؟ دوسرا سوال یہ کہ نواز شریف ہی کیوں؟ زرداری یا فضل الرحمان یا کوئی اور بندہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ناظرین، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بقول عمران خان there is no free lunch۔ ان بلینز آف ڈالر کے عوض پاکستان کو 3 شرائط ماننا ہوں گی، جو تقریباً مانی بھی جا چکی ہیں، بس اعلانیے کا انتظار ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کشمیر سے مکمل طور پر دستبردار ہونا، یا تو پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر کو بھی ہندوستان کو بخش دینا، یا پھر لائن آف کنٹرول کو سرحد تسلیم کر لینا۔ ناظرین، اس کا فیصلہ زمینی حالات اور عوامی ریاکشن کے مطابق ہوگا۔ اگر عوامی ریاکشن کم ہوا تو پاکستان کا کشمیر بھی ہندوستان کے حوالے کر دینا، اور اگر عوامی ریاکشن زیادہ ہوا تو کم از کم لائن آف کنٹرول کو سرحد مان لینا۔ دوسری شرط، پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو رول بیک کرنا۔ یہ سب خفیہ طور پر ہوگا، عوام کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ کچھ عرصے بعد عوام کو حقیقت معلوم ہوگی کہ we are no more nuclear power۔ ناظرین، تیسرا اور سب سے اہم ٹاسک نواز حکومت کا یہ ہوگا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ یہ سب کا سب اعلانیہ ہوگا اور عوام کا اس پر سب سے زیادہ ریاکشن آئے گا، مگر اس سب سے پہلے عوام کا مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا، اور یہ بھی 2 طریقے سے کیا جائے گا۔ ایک، تاجر کمیونٹی سے۔ تاجر کمیونٹی کو سامنے لایا جائے گا اور پاکستانی عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان اور اسرائیل کے روابط میں کتنا فائدہ ہے۔ دوسرا، مخصوص مذہبی رہنماؤں کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ عوام کو بتائیں کہ اسرائیل کا قرآن پاک میں بار بار ذکر آیا ہے، اور یہ کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں سب یہودیوں کو اکٹھا کرے گا، اور اگر یہی اللہ کی مرضی ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ناظرین، اب نہ تو یہ تمام کام شریف خاندان فی سبیل اللہ کرے گا، نہ ہی ہماری تاجر کمیونٹی اور مذہبی رہنما، اور نہ ہی ہمارے مقتدر حلقے۔ ان سب کو اس کا حصہ بقدر جیسا دیا جائے گا۔ عوام کو 2 وقت کی پیٹ بھر کے روٹی ملے گی، سڑکیں اور موٹر ویز بنیں گی، نئی ملیں اور کارخانے لگیں گے، بجلی اور گیس کا مسئلہ حل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ امن و امان ہر صورت بہترین دکھایا جائے گا۔ آسان الفاظ میں پاکستان کا پنجرہ پتل سے سونے کا بنا دیا جائے گا، اور پاکستان کی آزادی اور خود مختاری مکمل طور پر سلب کر لی جائے گی۔ اب ناظرین، آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف
کہ یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، شریف خاندان ہی کیوں؟ اس بات کی تجدید تو حال ہی میں کئی امریکی منسٹر بھی کر چکے ہیں کہ اٹ از ایزی فار us ٹو ڈیل ود شریفس، اور پھر سب سے زیادہ شریف خاندان کرپٹ، لالچی اور بے وقوف خاندان ہے۔ ان کو یہ لالی پاپ دیا گیا ہے کہ اگلے 20 سال تک اس خاندان کو پاکستان کا برسر اقتدار رکھا جائے گا۔ اس دوران ان کو مکمل طور پر لوٹ مار کی آزادی ہوگی، کوئی بھی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ زرداری بہت ہی کھرانٹ سیاستدان ہے، وہ اپنے بیٹے کو کبھی بھی حقیقی بھٹو نہیں بنانا چاہتا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب ایک ٹریپ ہے۔ جرنیل سب کچھ کر کرا کے بھی اپنے اوپر کوئی الزام نہیں آنے دیں گے، اس لیے وہ اس سب پر خاموش تو رہے گا مگر اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لیا جا چکا ہے، یعنی کہ ان سب کو خریدا جا چکا ہے۔ وہ سب کی سب جماعتیں اس پر خاموش رہیں گی یا پھر اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے فرینڈلی فائٹس کریں گی۔ میرے پاکستانیوں یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ نواز حکومت کے 2 سال کے اندر ہوگا۔ واللہ عالم، غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ سب باتیں حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے کہی گئی ہیں۔ باقی ایک منصوبہ انسان بناتا ہے اور دوسرا منصوبہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بناتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین منصوبہ ساز ہے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔